نماز میں جائز اور ناجائز کاموں کے ذکر کی پہلی حدیث۔ معاویہ ابن حکم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کر رہا تھا کہ مقتدیوں میں سے ایک شخص نے چھینک ماری۔ میں نے نماز میں ہی کہہ دیا یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم کرے۔ اس پر نماز میں شریک لوگوں نے مجھے گھور گھور کر دیکھنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا ہائے میری ماں مجھے گم پائے، کیا بات ہے، تم مجھے غضب آلودہ نگاہوں سے دیکھ رہے ہو؟ اس پر انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اپنی رانوں پر مارنا شروع کر دیا۔ جب میں نے محسوس کیا کہ وہ مجھے خاموش کرانا چاہتے ہیں، مجھے غصہ تو آیا، البتہ میں خاموش ہو گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، میں نے آپ سے پہلے اور نہ ہی آپ کے بعد کسی معلم کو دیکھا جو تعلیم دینے میں آپ سے بہتر ہو۔ اللہ کی قسم آپ نے مجھے ڈانٹ پلائی، نہ پیٹا اور نہ تند و تیز گفتگو کی۔ آپ نے فرمایا یہ نماز ہے، اس میں لوگوں سے باتیں کرنا درست نہیں ہے۔ نماز تو سبحان اللہ، اللہ اکبر اور قرآن پاک پڑھنے کا نام ہے، یا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میرا جاہلیت کا زمانہ بالکل نیا ہے اور اللہ نے ہم کو اسلام سے نوازا ہے، اور ہم میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کاہنوں کے پاس جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم کاہنوں کے پاس نہ جاؤ۔ معاویہ ابن حکم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا ہم میں کچھ لوگ بدفعلی پکڑتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ ایسی چیز ہے جس کو وہ دلوں میں پاتے ہیں، اس سے ان کو رکنا نہیں چاہیے، یعنی ان کے لیے ایسی کوئی بات نہیں۔ میں نے عرض کیا ہم میں سے کچھ لوگ لکیریں کھینچتے ہیں۔ آپ نے فرمایا پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر لکیریں کھینچا کرتے تھے، پس جس شخص کی لکیریں ان کی لکیروں سے موافق ہو گئیں تو وہ ٹھیک ہے۔ مشکات کے مؤلف کہتے ہیں راوی کا قول کہ البتہ میں خاموش ہو گیا کو اسی طرح میں نے صحیح مسلم اور حمیدی کی کتاب میں پایا ہے، اور جامع الاصول میں کدن کا لفظ لیکنی کے اوپر لکھا ہوا ہے، یہ صحیح ہونے کی علامت ہے۔ وضاحت: نماز میں کلام کرنا جائز نہیں، جان بوجھ کر کلام کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، البتہ نماز کی اصلاح کے لیے جان بوجھ کر کلام کرنا جائز ہے اور اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی، جیسا کہ ذوالیدین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ آپ بھول گئے ہیں یا نماز کم ہو گئی ہے۔ ان کے کلام کرنے سے نماز فاسد نہیں ہوئی۔ اسی طرح اس حدیث میں معاویہ ابن حکم رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز لوٹانے کا حکم نہیں دیا، البتہ آپ نے ان کو بتایا کہ نماز میں کلام کرنا جائز نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اس مسئلے سے ناواقف ہے اور وہ جہالت کے پیش نظر کلام کرتا ہے تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی، جیسا کہ اس حدیث میں معاویہ ابن حکم رضی اللہ عنہ کی نماز فاسد نہیں ہوئی۔ کاہن اس شخص کو کہتے ہیں جو مستقبل یعنی آنے والے کل کے واقعات کی خبر دیتا ہے۔ بعض کاہن غیب کی باتوں کا دعویٰ کرتے ہیں، دراصل ان کا رابطہ جنات شیاطین کے ساتھ ہوتا ہے جو انہیں پوشیدہ باتیں بتاتے ہیں، یا یہ لوگ نفسیاتی طور پر زبردست ذہین ہوتے ہیں اور وہ اندازہ لگا کر مستقبل کی باتیں بتا دیتے ہیں۔ اس حدیث میں بدفعلی پکڑنے سے منع کیا گیا ہے۔ دور جاہلیت میں بدفعلی پکڑنے کی یہ صورت تھی کہ لوگ کسی درخت کے قریب جاتے، اس سے پرندے اڑاتے، اور اگر پرندہ دائیں جانب اڑ کر چلا جاتا تو اس کو نیک فال گردانتے تھے اور منصوبے کے مطابق اپنا کام کر لیتے، اور اگر بائیں جانب جاتا تو اس سے بدفعلی پکڑتے اور وہ کام نہیں کرتے تھے۔ حدیث میں ایک پیغمبر کے بارے میں ذکر ہوا ہے کہ وہ لکیریں کھینچتے تھے، تو اگر معلوم ہو جائے کہ وہ کس کیفیت اور کمیت کے ساتھ لکیریں کھینچتے تھے تو اس کے مطابق لکیریں کھینچنا جائز ہے، لیکن ہمیں ان پیغمبر کی لکیروں کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے، لہٰذا لکیریں کھینچ کر مستقبل کے کسی کام کو ان پر موقوف کرنا درست نہیں ہے۔ عرب لوگ عراف کے پاس جاتے تھے، اس نے ایک لڑکا رکھا ہوتا تھا، وہ اس کو حکم دیتا کہ ریت میں بہت سی لکیریں کھینچ ڈالے، پھر اسے حکم دیتا کہ دو دو کر کے مٹاتا جائے، اگر آخر میں 2 لکیریں باقی رہ جائیں تو اسے کامیابی کی دلیل سمجھا جاتا، اور اگر 1 لکیر رہ جاتی تو اسے ناکامی پر محمول کیا جاتا۔ بہرحال اس سے روک دیا گیا،
شریعت اسلامیہ میں ان چیزوں کی ممانعت ہے، واللہ اعلم۔ نماز میں جائز اور ناجائز کاموں کے ذکر کی دوسری حدیث۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہوتے، ہم آپ پر سلام کہتے تو آپ ہمارے سلام کا جواب دیتے۔ جب ہم نجاشی کے پاس سے واپس لوٹے تو ہم نے آپ پر سلام کہا، آپ نے ہمارے سلام کا جواب نہ دیا۔ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، نماز میں ہم آپ پر سلام کہا کرتے تھے، آپ ہمارے سلام کا جواب دیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا، بلا شبہ یہ نماز میں مشغولیت ہے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم میں روایت کیا ہے۔ وضاحت: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شروع اسلام میں نماز میں بات کرنا یا کسی کی بات کا جواب دینا جائز تھا، لیکن بعد میں اس سے منع کر دیا گیا۔ نجاشی کے پاس سے واپس آنے کا زمانہ تاریخی لحاظ سے وہ زمانہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کی تیاری میں مصروف تھے، واللہ اعلم۔ نماز میں جائز اور ناجائز کاموں کے ذکر کی تیسری حدیث۔ معیقیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص کے بارے میں روایت بیان کرتے ہیں جو سجدہ کرنے کی جگہ پر مٹی برابر کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اگر تم نے یہ کام کرنا ہی ہے تو صرف ایک بار کر سکتے ہو۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم میں روایت کیا ہے۔ نماز میں جائز اور ناجائز کاموں کے بارے میں چوتھی حدیث۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں پہلو پر ہاتھ رکھنے سے منع فرمایا۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم میں روایت کیا ہے۔ نماز میں جائز اور ناجائز کاموں کے ذکر کی پانچویں حدیث۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں التفات کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا، یہ شیطان کی چھینا جھپٹی ہے جو وہ بندے کی نماز سے چھین لیتا ہے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم میں روایت کیا ہے۔ وضاحت: دوران نماز میں کن آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھنا معاف ہے۔ یہ اگرچہ اچھا کام نہیں ہے، لیکن چہرے کے کنارے کو بلا ضرورت ادھر ادھر پھیرنا درست نہیں ہے۔ نیز سر کو قبلے کے رخ سے پھیر دینے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، واللہ اعلم۔ نماز میں جائز اور ناجائز کاموں کے ذکر کی چھٹی حدیث۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ نماز میں دعا کے وقت اپنی آنکھوں کو آسمان کی جانب اٹھانے سے رک جائیں گے یا ان کی آنکھیں اونچک لی جائیں گی۔ اس حدیث کو مسلم میں روایت کیا ہے۔ وضاحت: نماز کے علاوہ دوسرے اوقات میں بھی دعا مانگتے وقت آسمان کی جانب نظر اٹھانا جائز نہیں، واللہ اعلم۔ نماز میں جائز اور ناجائز کاموں کے ذکر کی ساتویں حدیث۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ لوگوں کی امامت کرا رہے تھے اور امامہ بنت ابی العاص آپ کے کندھے پر تھیں جو آپ کی نواسی ہیں۔ جب آپ رکوع میں جاتے تو اس لڑکی کو زمین پر بٹھا دیتے، اور جب سجدے سے سر مبارک اٹھاتے تو دوبارہ اس کو کندھے پر اٹھاتے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم میں روایت کیا ہے۔ وضاحت: معلوم ہوا کہ بچوں کے کپڑے اور ان کے جسم عام طور پر پاک ہوتے ہیں، لیکن اگر ان کا پلید ہونا ثابت ہو جائے تو پھر نماز کی حالت میں ان کو اٹھانا درست نہیں ہے۔ بچوں کو مساجد میں لے جانا درست ہے۔ نیز نماز میں اس طرح کا عمل جس کا تعلق نماز سے نہیں ہے، نماز کو باطل نہیں کرتا، واللہ اعلم۔